What's the situation like میاں محمد نواز شریف صاحب؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا آنے کا اتا پتہ، کوئی ڈیٹ؟ دیکھیے رانا صاحب، ماشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے سپریم لیڈر ہیں، اور پوری پارٹی اور سیاست بھی انہی کے ارد گرد گھومتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بھی پارٹی کی بھی ہماری مین جو ہماری پی سی سی ہے اس کی میٹنگ کال ہوگی، تو اس میں پھر انشاءاللہ حتمی شکل دی جائے گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر اور ان کے تمام وہ جو لیگل معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی فیصلہ کرے گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ محمد نواز شریف بہت جلد پاکستان آئیں گے. اور دیکھیں انہوں نے ایک طویل دوسری مرتبہ یہ ہوا ہے ان کو جلا وطنی کاٹنی پڑی ہے، اور جن لوگوں نے ان کو جلا وطنی کروائی جو بھی کردار اس کے اندر شامل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کر کے نہ صرف ان کو ننگا کیا بلکہ کیفر کردار تک پہنچایا. تو لہذا سیاست تو نواز شریف ہی کے ساتھ ہوگی، اور پارٹی مسلم نون نواز شریف ہی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ اکھاڑے سیاسی میدان میں پہلے بھی انہی کی قیادت میں اترتے تھے، جیل میں تھے تبھی انہی کی قیادت میں اترے تھے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان اب آئیں گے تو پھر انہی کی قیادت میں مسلم نون الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے خیال میں الیکشنز جو ہیں وہ اس سال سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے؟ دیکھیں کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن ہو جاتی ہوتی ہے. تو ہماری الیکشنز کی تیاری ہے رانا صاحب، ہماری طرف سے جو ابھی نیشنل اسمبلی کی ٹرینور پوری ہوگی، اللہ کرے ملکی معاملات اور قومی سلامتی کے معاملات، اور کیونکہ سب سے بڑا پاکستان کو اس وقت جو چیلنج ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا ہے، انفلیشن کا ہے. یہ چیلنجز جو پاکستان کے چیلنجز ہے رانا صاحب، اس کو فیس کرنا اس وقت بہت ہی مشکل ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم حکومت لے کر اس گڑھے میں گئے ہیں، تو وہ پاکستان کی خاطر گئے ہیں، کوئی ذاتی تشہیر کے لیے یا ذاتی فائدے مفاد کے لیے نہیں گئے. تو یہ آپ دیکھیں کون سا ایسا پولیٹیکل پارٹی ہوگی جو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو آن سٹیک لگا دے اور وہ چند ماہ کے لیے وہ وزارت عظمیٰ سے چپٹ پڑے. تو لہذا یہ کوئی ہماری نہیں تھی، لیکن جو مجبوری تھی کہ ان وقتوں سے پہلے نہ صرف ملک کو چھڑوایا، اب یہ پاکستان کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے لیے وبال جان بنے ہیں. رانا صاحب دیکھیں جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہے، 9/11 ہے، یہاں پہ بھی 9 مئی کا واقعہ ہے. تو یہ کوئی بالکل ایک قسم کے واقعات ہیں. تو جو امریکہ کے خلاف وہ ایک مہم چلاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو مکروہ چہرہ ہے عمران نیازی کا، اس کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے لا کھڑا دیا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح کیا الیکشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے سارا سلسلہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی؟ رانا صاحب میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یا میں آپ کو کہوں کہ جو چیز نظر آتی ہے عموماً ویسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے، تمام جو ذمہ داران ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں. ہم تو پہلے ہی آواز کرتے تھے کہ جی آپ ملک میں اتنی افراتفری نہ پہنچائیں. اور جو تماشا پنجاب اسمبلی میں لگایا گیا، جو پرویز الہی نے، اور پھر اس کے بعد پی ایم ایل جو ان کی اپنی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، اور ان کے اتحادیوں نے جو پنجاب کے اندر مینڈیٹ چوری کیا نون لیگ کا، اور جس طرح انہی کے لوگوں نے بتایا، اب انہی کے لوگ ساری چیزیں روزے روشن کی طرح یہاں کر رہے ہیں. تو رانا صاحب وہ کہتے ہیں نا واٹ گوز اراؤنڈ کامز اراؤنڈ، تو یہ چیز اب فیس کرنی پڑے گی، اور عمران خان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور اس کو سمجھ نہیں آئی تھی جب یہ
جنرل فیض حمید کے کندھوں پر بیٹھ کر آیا تھا اور جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر اس نے سازش کی. 20 سالہ پلان تھا ان لوگوں کا کہ جی وہاں پہ قدم جما کر رکھیں اور نواز شریف کی سیاست اسی میں رکھیں جی. ایئر کنڈیشن اتار دیں, ان کو جیلوں میں پھینک دیں, شہباز شریف کو جیل میں پھینک دیں, پوری نون لیگ کو جیل میں پھینک دیں. تو اب مقافات عمل ہے اور دیکھ لیں اب کون جیلوں میں جا رہا ہے, کون ڈو رہا ہے, کون کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور جو مغرور اور تکبرانہ وہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتا تھا عمران خان, اب وہ اللہ کی گرفت میں, اللہ کی پکڑ میں. تو باقی جو الیکشنز ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ الیکشن کی جو ٹائم لائن ہے وہ سپٹمبر اکتوبر ہے, غالباً 12 یا 13 اگست کو یہ اسمبلیز کا ٹرنور پورا ہو رہا ہے. تو اس کے 90 ڈیز کے بعد پھر جو ہے پروسیجر اس کو ڈراپ کر کے الیکشن ہونے چاہیے. میں تو یہی میری خواہش ہے کہ ہو جائے. اچھا, میں جو بار بار آپ کو پوچھ رہا ہوں, جو پش کر رہا ہوں بار بار میں عابد صاحب, وہ یہ ہے کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور الیکشنز کا سکیجول آ جائے گا تو تب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان کیا جائے گا یا اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اگلے مہینے آ جائیں, ممکن ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب, میں آپ کو یہ بتا دوں 20 سپٹمبر سے پہلے انشاءاللہ پاکستان ہوں. 20 سپٹمبر 2023 سے پہلے جی میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا چلیں, یہ تو بڑی آپ نے خبر دے دی. اچھا, میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ دو رائے تھی یہاں پہ کہ جناب حکومت لی جائے یا نہ لی جائے نو کانفیڈنس موو کے بعد, اور کیا یہ بھی تھا ذہن میں دو گروپس جو کہہ سکتے, دو آراء تھی نون کے اندر کہ جناب آ کے مطلب نو کانفیڈنس کے بعد آ کے فوری طور پہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں, اور دوسری رائے یہ تھی کہ آپ حکومت لے کے بیٹھیں. یہ دو آراء موجود تھی. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو اپنی خواہش تھی, ظاہر ہم کولیشن میں تھے, ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی پی ڈی ایم کے جو ہمارے لائے ہیں ان سے بھی پھر مشاورت کی گئی. نواز شریف صاحب کی جو اپنی چاہت تھی, جو اپنی وش تھی, انہوں نے پارٹی کو بھی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو بھی انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ الیکشن میں جائیں, اللہ کا نام لیں اور عمران خان کی جو کرتوتیں ہیں ان کو لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں